أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ عباد الرحمن کے اوصاف کے حوالے سے ہماری گفتگو چند محفلوں سے جاری ہے۔ تھوڑی سی آواز اگر تیز کر دیں نا، تھوڑی سی۔ تقریباً 4 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں جس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ عباد الرحمن کے کیا کیا اوصاف ہیں۔ اپنی ذات کے حوالے سے یمشون علی الارض ہونا، نرم مزاج لوگ ہیں، لوگوں کے ساتھ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ اپنے رب کے ساتھ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اپنے رب کے لیے خاص اوقات میں اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ عباد الرحمن پھر وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یقولون یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے، ہٹا دے، عنا ہم لوگوں سے، عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو، اس لیے کہ ان عذابها کان غراما، جہنم کا جو عذاب ہے یہ چمٹنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جان نہیں چھوڑے گا۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ جو جہنم ہے یہ بہت ہی بری جگہ ہے، استقرار تھوڑی دیر ٹھہرنا، و مقاما وہاں پر مستقل ٹھہرنا، کسی بھی اعتبار سے اگر بندہ جہنم میں پہنچ گیا تو اچھی بات نہیں ہے۔ عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور وہ ادا ہے ان کی ایک دعا۔ 3 عبادات جو میں نے شروع میں ذکر کی آپ پہلے سن بھی چکے ہیں، درمیانہ چال اس کی وضاحت، خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما اس کی تفصیل، والذین یبیتون، اب یہ اتنی احتیاط کے ساتھ قدم قدم کو پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ جہنم سے بچا لینا۔ اس کے باوجود بھی اس میں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عبادت پر اترانے والے نہیں ہیں، اپنی عبادت پر ان کو غرور نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ ہلاک ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اعجاب المرء نفسہ، انسان اپنے آپ پر اترائے، اپنے آپ پر خود نمائی، کہ خود ہی اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کر رہا ہو اپنی عبادت کو، تو یہ اپنی عبادت پر اتراتے نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا بھی لے گا، جنت میں ڈال بھی دے گا، کیونکہ ہم اپنی عبادت کے بلبوتے پر یہ اس کا حق رکھتے ہیں، بلکہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلة انهم الى ربهم راجعون،
اللہ کے نیک بندوں کی صفت قرآن مجید کے مختلف مقامات میں بیان ہوئی ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد ڈرتے ہیں، پتہ نہیں یہ نیکی قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ جو سورہ مومنون کی آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ کیا کوئی چور، بدکار، لٹیرے وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں؟ گناہ کر کے بندہ ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق، یہ وہ مفہوم نہیں ہے جو تم نے سمجھا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو نمازی، پرہیزگار ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، اور ان عبادات کے کرنے کے بعد وہ ان کے دل ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں رب نے قبول کیا یا نہیں کیا، پتہ ہی نہیں رب ہمیں معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ وہ عبادت کرنے والا ہی اپنے رب کی عظمت اور شان کو پہچانتا ہے۔ جو رب کو جانتا ہی نہیں ہے، جو اپنی مرضی، اپنی موج مستی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ کہاں اللہ سے کہے گا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے؟ یہ تو وہی کہے گا جو اللہ کو جانتا ہے، جنت کو جانتا ہے، جہنم کو جانتا ہے، اللہ کے کلام سے واقف ہے، اور پھر وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جہنم سے بچا لینا۔ مومن کبھی اپنی عبادت پر اتراتا نہیں ہے، کیونکہ عبادت کبھی بھی اس کو اس کی جنت میں داخل نہیں کروا سکتی۔ اللہ کی رحمت تک پہنچنے کی وجہ بن سکتی ہے، سبب ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی عبادت مجھے اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دے، پھر اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ دوسری بات جو عباد الرحمن کا یہ کہنا، یہ دعا کرنا والذین یقولون ربنا ھب لنا، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی عبادت میں یہ تواضع میں اپنے آپ کو نرم چال میں چلتے ہیں، کوئی چودھری پن، بڑا پن نہیں ہے، کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے، جان چھڑاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں کھڑے بھی ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ یہ سب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ یہ چھوٹا سا ایک مفہوم ہے جو ہمارے معاشرے کے ایک طبقے کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ جی اللہ کی عبادت کرنے کا کمال اور کمال تعظیم، اللہ کی اصل عظمت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے، نہ اس کے دل میں کوئی جنت کی لالچ ہو اور نہ جہنم کا خوف ہو، بس عبادت ہو کیونکہ اللہ اس عبادت کے لائق ہے، میں نے یہ عبادت کرنی ہے۔ جب بندہ اس طرح عبادت کرتا ہے یہ عبادت پکی عبادت ہوتی ہے، کامل عبادت ہوتی ہے، اور بندہ جب اس طریقے سے عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت کو پوری طریقے سے سمجھنے والا ہوتا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک صوفی ذہن پایا جاتا ہے جو کہ قرآن و حدیث کے سری مخالف ہے، کیونکہ چار وجوہات ہمیں ملتی ہیں عبادت کرنے کی کہ بندہ ان چار چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی عبادت کو سر انجام دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ چار چیزیں اس کو ابھارتی ہیں، جس کو اخلاص کا بھی نام آپ دے سکتے ہیں۔ اخلاص کے چار مراتب ہیں جو آپ عام طور پہ قرآن مجید میں پڑھتے بھی ہیں: ابتغاء وجہ اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اور جنت کی امید، یرجون ثوابہ ویخافون عقابہ۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو عبادت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جو انسان کو ابھارتا ہے اس کے اخلاص میں، وہ ہے اللہ کے چہرے کا دیدار۔ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں گا، یہ اعلیٰ ترین وصف ہے، سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں کئی ایک آیات اور حدیث میں آتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، انسان یہ کام کرتا ہے تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکے، اپنے رب کی رضا کی تلاش میں۔ یہ بھی انسان کے عبادت کے کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ پھر ایک وجہ ہوتی ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اللہ نے جنت کا تذکرہ بار بار کیا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا، جنت میں جانے کے لیے نیکی کرنا، یہ اخلاص ہی ہے، یہ اللہ کی عبادت کے یا اللہ کے تعظیم کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جہنم سے ڈرتے ہوئے بچنے کی خاطر عبادت کرنا، یہ بھی اخلاص ہے، اور یہ بھی مقصد عمل ہے، یہ بھی آپ کو اور مجھے ابھارتا ہے کہ میری نیت یہ ہے آگے چل کے مجھے اللہ جہنم سے بچا لے، جو کہ عباد اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، رحمان کے خاص بندے ہیں، جن کی عبادت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس لیے جہنم کو ذہن میں بھی رکھنا پڑتا ہے بندے کو، وہ تو بعد میں آگے بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے۔
یہ دو باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات اس وصف میں، اس آیت میں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، کب کہتے ہیں؟ آپ اور میں بھی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں نا، کب مانگتے ہیں بتائیں؟ التحیات میں. یہ سب سے، یہ تو اللہ کے نبی کی تعلیمات میں ہے، اور کئی ایک اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ التحیات تشہد کے آخر میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک سمجھیں، ایک حکم ہی سمجھ لیں، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. اور بعض روایات میں سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، اہتمام کے ساتھ لفظ بلفظ یاد کروانا. اور ایک طرح کا حکم دیا کہ بندے کو چاہیے نماز اپنی پڑھے تو یہ چار چیزوں سے لازمی اللہ سے یہ التجا کرے، دعا کرے، اللہ بندے کو ان چار چیزوں سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور بعض روایت میں عذاب جہنم پہلے ہے، بعض میں عذاب جہنم بعد میں ہے. یہ دو ہو گیا، اللہ مجھے عذاب قبر سے بھی بچا لے، اللہ مجھے عذاب جہنم سے بھی بچا لے. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ مجھے اس مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ مجھے محفوظ رکھے. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، جتنے موت اور زندگی کے فتنے ہیں، یہ مرتے وقت کے، اس دنیا سے جاتے وقت کے، اللہ ان سارے فتنوں سے مجھے محفوظ فرمائے. والذین یقولون، وہ یہ دعا کرتے ہیں، ان کی یہ دعا نماز میں بھی ہے، ان کی یہ دعا عام حالات میں بھی ہے. ہر وقت ہر موقع پر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. ان کے یہ احوال اس بات پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص اللہ سے جنت کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے جنت میں عطا فرما دے، تو جنت اس کے لیے اللہ سے استدعا کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو اللہم ادخلہ الجنہ. اور جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ چاہتا ہے، جہنم اس کے لیے اللہ سے التجا کرتی ہے اللہم اعیدہ من عذاب النار. یہ ہماری زبانوں پر یہ چیز ہونی چاہیے، جنت میں داخلہ، جہنم سے پناہ، اور اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، یہ سارے جنت میں داخلے کے بعد کے مراتب ہیں. چوتھی اور آخری بات آج کے ضمن میں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. جہنم کا عذاب جو ہے نا، وہ بندے نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے موقع پر ایک لشکر کی تیاری میں جنگ موطا کے موقع پر رو پڑے تھے. کہا کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے جہنم کے اوپر وارد ہونا ہے، گزرنا ہے، یہ پل صراط ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، ہر انسان گزرے گا. یہ نہیں بتایا کہ کون کس کو وہ بچائے گا. کان علی ربک حتما ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین، یہ اللہ نے بتا دیا اللہ اہل تقوی کو بچائے گا. یہ نہیں بتایا کہ میں بچ سکوں گا یا نہیں بچ سکوں گا. مجھے یہ ڈر کھایا جا رہا ہے، جہنم سے ہر انسان کا گزر ہے. بلکہ بخاری، مسلم، موطا مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہنمی کو جہنم میں جانے کے بعد اس کا جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے. اور جنتی کے لیے الفاظ صحیح بخاری کے، لا يدخل احد الجنہ، تم میں سے کوئی شخص بھی جب جنت میں داخل ہوگا تو الا اوری مقعدہ من النار لو اساء، اس کو، اس جنتی کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ جہنم میں تیرا یہ عذاب تھا تیرے لیے، اگر تو انسان کا بچہ بن کے نہ آتا تو تجھے اس جگہ جانا پڑتا، تاکہ بندہ شکر ادا کرے اللہ نے مجھے بچا لیا. اور جہنمی کو بطور مزید حسرت کے، روایت میں الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، فتکون حسرتا لہ، بطور حسرت اور ندامت کے اس جہنمی کو اس جنت کا وہ منظر دکھایا جائے گا، یہ تیرا مقام ملتا تجھے. اب سوچیں ایک جہنمی کس طرح کے جہنم کے عذاب میں ہوگا اور جنت کے اپنے اس مقام کو دیکھے گا، اور پھر کہے گا لو ان اللہ ہدانی، کاش مجھے اللہ نے اگر ہدایت دی ہوتی، مجھے صحیح راستہ مل جاتا تو میں اس مقام پہ پہنچ جاتا. اللہ نے تو ہدایت دی ہے نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کان، ناک، آنکھ، سمجھنے کے لیے دل، ان السمع والبصر والفؤاد، ہدایت تو اللہ نے دی ہے بندے کو، بندے نے خود ہدایت اختیار کی نہیں ہے. تو یہ مقام جہنم کا ہے ہر بندے کا. اللہ ہم سب کو اس مقام سے ہمارے محفوظ رکھے. ہر انسان کا جنت اور جہنم میں دونوں جگہ ٹھکانہ ہے. اسی لیے جو یہ آیت ہے نا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، سورہ مومنون کی،
کہ یہ لوگ جنت کے مومن جو ہیں وہ جنت کے وارث ہیں، جو فردوس کے وارث بنیں گے۔ اس کی ایک تفسیر، اور بھی تفسیریں ہیں اس آیت کی، ایک تفسیر میں یہی ہے کہ جنتی جنت میں جا کر اس مقام کی وراثت بھی حاصل کریں گے جو مقام جہنمی کا تھا، اور وہ اس جنتی کو دے دیا جائے گا جس جہنمی نے جہنم سے نکل کر جنت میں آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ربنا اصرف عنا عذاب، عبادت کرنے کے بعد بندہ یہ جملہ کہے، یہ اللہ کی توفیق ہے بندے کے لیے کہ اس کو اپنی عبادت پر غرور نہیں ہوا، وہ اترایا نہیں، وہ کسی عجب میں مبتلا نہیں ہوا، اس نے اللہ سے کہہ دیا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یا ان دعاؤں میں یہ دونوں باتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں، کیونکہ آگے کے جو الفاظ ہیں نا، ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما، یہ دونوں وجہ ہے، علت ہے، تعلیل ہے کہ اللہ ہمیں کیوں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اب یہ کلام الہی ہے، ہمیں اور آپ کو ڈائریکٹ اللہ نے بتایا ہے، یا یہ ان بندوں کی دعا ہے لیکن اللہ نے ہمیں بھی اس کی بھی خبر دی ہے۔ ان دعاؤں میں، ان التجاؤں میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان عذابها كان غراما، جہنم کا عذاب ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کسی سے قرض لینا ہو تو جس کو قرض دیا ہوتا ہے اس سے اس کے سر پہ سوار رہتا ہے، اس کی جان اس وقت تک نہیں چھوٹتی جب تک وہ قرض ادا نہ کر دے۔ جہنم کا عذاب ایسے بندے کو چمٹ کر رہے گا، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، التجا کریں گے جہنمی بار بار، اللہ نکال دے، کسی طرح جہنم سے باہر نکال دے، کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ ربنا یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ اتنا نہیں ہو سکتا، جہنم سے نہیں نکل سکتے تو کم سے کم اتنا ہو کہ ایک دن کی چھٹی تو مل جائے جہنم کے عذاب میں، کوئی راحت سکون تو مل جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جہنم کا جو عذاب ہے نا، لا يموت فیہا ولا یحیا، جو بندہ یہاں چلا گیا اس کی کیفیت کیا ہے، نہ وہ مرا ہوا ہے اور نہ وہ زندہ ہے۔ مرا ہوا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ موت آئے گی نہیں، اور زندہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح وہ جی رہا ہے وہ کوئی زندگی ہے؟ نہ مرے گا نہ جیے گا، بس عذاب ہی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس جہنم کا ایک لمحہ بھی ناقابل برداشت ہے، اسی لیے آگے جو الفاظ ہیں نا، انها ساءت مستقرا و مقاما، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، چاہے وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے جائے۔ اس کا مستقرن و مقامہ کے ہی مفاہیم اہل علم نے ذکر کیے ہیں، مستقرن تھوڑی دیر کا ٹھہرنا، یا مستقل ٹھہرنا۔ تھوڑی دیر کا ٹھہرنا وہ ایک مومن کا ہوگا جو گناہ گار ہے، جس نے توبہ بھی نہیں کی اور جس کو اللہ نے معاف بھی نہیں کیا، جس کو شفاعت بھی نہیں نصیب ہو سکی، وہ جہنم میں پہنچ۔ اور ایسے ہوں گے جہنم میں جانے والے مومنین جن کو بعد میں جہنم میں جانے کے بعد نکالا جائے گا، جن کا کئی ایک احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مومن گناہ گار بخشا جائے گا شروعات میں ہی، ایسا نہیں ہے، کچھ کو عذاب جھیلنا پڑے گا اور ان کے تذکرے احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہ تھوڑی دیر کا جانا بھی ناقابل برداشت ہے، اور مقامہ مستقل اگر ٹھہر گیا جا کے وہی ٹھکانہ اس کا بن گیا، یہ تو برباد ہو گیا نا، یہ تو ختم ہو گیا، اس کا تو معاملہ ہی تباہ ہو گیا۔ اس لیے ایمان اور اعمال صالحہ یہ بندے کی کامیابی کی ضمانت ہے آخرت میں۔ ایمان کے بغیر، کوئی عقیدے کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھیں۔ یہ اول و آخر بندے کا یہی ہے، اس کے بغیر آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور اعمال صالحہ یہ ایمان کا حصہ ہیں، انسان کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر بھی کامیابی اس انداز کی نہیں ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں۔ اس کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد، یہ ایک شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے کہ انسان کو وہ بڑا فنکار ہے، وہ بندے کو چیک کرتا ہے کہ اس کی دبتی رگ کون سی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، موج مستی ہے، منمانی کرتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، شدت ہے، حزم ہے، طاقت ہے، جوش ہے، عبادت میں اوپر کی طرف لے جاتا ہے، ان حدود کو بھی پامال کروا دیتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تھی، ان سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ عبادت میں جو بدعات اور خرافات میں پڑ جاتے ہیں، شرکیات میں پڑ جاتے ہیں، بندے کو وہ لائن ہمیشہ عبادت کرتے ہوئے اس لائن کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے اپنے جھکنے کو اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے کبھی بھی۔ اسی لیے کئی ایک علماء کے اقوال، ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی ایک جگہ پر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات بندے کی وہ نیکی جس پر وہ اتراج آئے، بدترین نیکی ہے اس گناہ سے جس گناہ کو کرنے کے بعد بندہ معافی مانگ کے اپنے رب کے قریب آ جائے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ گناہ
بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں کہ گناہ کے بعد وہ شرمسار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ نیکیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں کہ نیکی کے بعد وہ اپنی نیکی پر اترا جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کے بعد اترانا نہیں ہے، اس پر کوئی فخر کا اظہار نہیں ہوتا۔ نیکی کے بعد انسان مزید اللہ کے سامنے یہی التجا رکھتا ہے اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ اپنی عبادات کے اختتام پر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر اذکار بھی کرتے ہیں، تاکہ اللہ کسی طرح ہماری اس نیکی کو، اس عبادت کو قبول فرما لے۔ یہ عباد الرحمن کی ایک خاص صفت تھی، خاص ایک ان کا وصف تھا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے جو اہم ہے، وہ خیر ہمارا وقت آ چکا، پورا ہو گیا ہے، سوچ کے تو آیا تھا کہ وہ بات ہو جائے گی آج ہی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ بھی بڑی زبردست صفت ہے اور بڑی زبردست آیت ہے سیکھنے کی اور سمجھنے کی۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، موقع رہا، اللہ کی توفیق رہی تو پھر اس کو انشاءاللہ اگلی آنے والے مہینے کی نشست میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہر مہینے کی چوتھی اتوار کو یہ ہوتی ہے، پچھلے مہینے نہیں ہو سکی تھی، میں سفر میں تھا، کراچی میں نہیں تھا۔ اگلے مہینے اللہ نے اگر توفیق دی، اس کا فضل رہا انشاءاللہ الرحمن، تو اس کو ہم پھر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔